अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आयशाद व्लॉग्स। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रख रहे होंगे जी। तो आई एम एक और नए ब्रांड न्यू एक्साइटिंग व्लॉग के साथ। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की है, जल्दी से सब्सक्राइब का बटन क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि हमारा हर नया आने वाला व्लॉग आपको जल्दी जल्दी से मिल सके। ओके, सो थैंक यू सो मच जिन्होंने मैं न्यूली ज्वाइन किया है, उनको वेलकम टू आवर चैनल, वेलकम टू आवर फैमिली। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग अस, वी रियली नीड योर सपोर्ट, सो प्लीज़ 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 डू सपोर्ट अस, डू शो योर लव एंड सपोर्ट टू अस। थैंक यू जी। तो कल के व्लॉग में हमने एक रेसिपी स्टार्ट की थी 3 मिल्क केक विद मैंगो की। आज हम उसको आपके लिए कंप्लीट करते हैं और आपको दिखाते हैं रेसिपी, और आपके साथ करते हैं थोड़ी सी बातें वही हैं जो आप लोगों के क्वेश्चंस हैं आजकल, मैं उनको ही आंसर करने की कोशिश कर रही हूँ। सो आई होप मेरे इन आंसर्स से आपको कुछ हेल्प आउट हो रही है। कुछ लोग तो रिप्लाई भी कर रहे हैं, उनको हेल्प आउट हो भी रही है, लेकिन आई वुड स्टिल से कि मैं कोई इमिग्रेशन कंसल्टेंट नहीं हूँ। मुझे जितनी एज अ पर्सन लिविंग इन दिस कंट्री जितनी इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ एज अ ले मैन। मुझे कोई डिटेल मतलब रूल्स रेगुलेशंस उन चीज़ों से कोई इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। सो उसके लिए आप या तो गवर्नमेंट की वेबसाइट विच इज़ www.canada.ca, उस पर जाके आप सर्च करें, आपको हर इन्फॉर्मेशन अथेंटिक मिलेगी। दैट आई विल से फॉर श्योर, बिकॉज किसी भी एजेंट से जब आप बात करते हैं, किसी कंसल्टेंट से बात करते हैं, तो वो अपने हिसाब से आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, लेकिन canada.ca की वेबसाइट पे आपको गवर्नमेंट की इन्फॉर्मेशन आराम से मिलेगी। सो डेफिनेटली आपने अगर कनाडा आना है किसी भी वीज़े पे, किसी भी तरीके से, एज अ स्टडी आप आ रहे हैं या पीआर होके आ रहे हैं या विजिटर आ रहे हैं, सो anything you should definitely visit that website. That will give you detailed information, क्या processes हैं, क्या फ़ी स्ट्रक्चर है, गवर्नमेंट की क्या फ़ीस है, बाकी क्या फ़ीस है। तो फिर आपको अंदाज़ा भी होता है। आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू भी करा रहे हैं ना, तो एटलीस्ट आपको वो वहाँ से इन्फॉर्मेशन आप लें ताकि आपको अंदाज़ा हो कि आपका कंसल्टेंट आपसे किस चीज़ का कितना चार्ज कर रहा है। और वो कहते हैं ना, आप काउंटर क्वेश्चंस करने के काबिल होते हैं जब आपको खुद से भी इंफॉर्मेशन, अपनी रिसर्च भी होती है। अन्य वहाँ किसी पे जो है ना ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। अन्य वहाँ जो है ना कोई कहे कि जी ये इन्फॉर्मेशन है, ये है, तो हो सकता है उस चीज़ की इंफॉर्मेशन लाइक उस वीज़े की प्रोसेसिंग फ़ी $500 हो, विच इज़ कनेडियन। सो कंसल्टेंट आपसे 500 यूएस ले रहा हो, सो यू नेवर नो, यू आर पेइंग द कंसल्टेंट। आगे कंसल्टेंट कितनी पे कर रहा है। मैं किसी भी कंसल्टेंट को डिस्करेज नहीं कर रही, बहुत से अच्छे कंसल्टेंट्स भी हैं, लेकिन यू नो कि स्कैम्स हर जगह पे होते हैं। सो अपनी इंफॉर्मेशन इंसान को खुद रखनी चाहिए। जब आप अपना पैसा, हक हलाल का पैसा कहीं पे लगा रहे हैं ना, तो फिर उस चीज़ के बारे में आपको फुल प्रूफ इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। ये आपका हक भी है और आपका फ़र्ज़ भी है कि आप अपनी जिस चीज़ में भी इट्स नॉट जस्ट अबाउट वीज़ाज़, इट्स नॉट जस्ट अबाउट एनी सिंगल थिंग। आप किसी डॉक्टर के पास भी जाते हैं ना, तो भी आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आप किस जो है बीमारी के लिए जा रहे हैं, और वो डॉक्टर या उसके कंपैरिजन में और डॉक्टर्स आपसे क्या चार्ज कर रहे हैं। सो हर चीज़ की जो है ना अपनी, वो कहते हैं ना, अपनी तहकीक, अपनी रिसर्च ज़रूर किया करें। बड़ा फ़ायदा होता है, बड़ा फाका होगा आपको इससे। खैर जी, साथ साथ हमारा 3 मिल्क केक भी आप देखते जाएं, बड़ा मज़े का बना था। मैंने वी वर इनवाइटेड समवेयर, सो वहाँ मैंने बना के ये डिज़र्ट लेके जानी थी। सो मैंने 3 बनाए थे, 2 मैंने मैंगो फ्लेवर के बनाए थे, तीसरा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि मैंने किस फ्लेवर का बनाया होगा, क्योंकि उसकी रेसिपी हम आपको कल डिटेल में देंगे। सो खैर जी, मुझसे क्वेश्चन हुआ था कि जी विज़िटर वीज़ास पे जो लोग आते हैं उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। अगेन आई वुड से कि आई एम नॉट एन इमिग्रेशन कंसल्टेंट, आई एम नॉट एनी लीगल अथॉरिटी। मैं जो भी इंफॉर्मेशन दे रही हूँ वो मैं अपनी नॉलेज की बेस पे दे रही हूँ। सो यू शुड डेफिनेटली काउंटर चेक दैट, और अपनी रिसर्च, अगेन आप अपनी रिसर्च खुद करें। सो
اکارڈنگ ٹو می اگر آپ وزٹر ویزا پہ آ رہے ہیں اینڈ یور ایم از ٹو کنورٹ یور وزٹ ویزا انٹو ورک پرمٹ اور اینی تھنگ لائک دیٹ، سو اس کے لیے آبویسلی آپ کو اسٹرگلس تو کرنی پڑتی ہیں، ٹھیک ہے. بیکاز ایز اے وزٹر ویزا جب انسان یہاں پہ پرماننٹ ریزیڈنٹ ہو کے آتا ہے، پی آر پہ آتے ہیں آپ، یا بھی کسی اور بھی ویزا پہ آتے ہیں، سو آپ کو ہیلتھ انشورنس ملتی ہے. ان کنٹریز میں سب سے ایکسپینسو چیز جو ہے وہ ہیلتھ انشورنس ہی ہے، ٹھیک ہے. سو آپ کو ہیلتھ کارڈ مل جاتا ہے اگر آپ کسی بھی اور ویزے پہ آتے ہیں، لائک ایز اے پی آر آپ آتے ہیں، ناٹ ایز اے اسٹوڈنٹ آبویسلی. کسی پراپر لیگل ویزا پہ آپ آتے ہیں تو آپ کو لانگ ٹرم بیسیکلی ویزا پہ تو آپ کو ہیلتھ کارڈ آپ کا ملتا ہے، جس سے آپ کی ہاسپٹلس کی ایکسیس، آپ کو ڈاکٹرز جو ہے وہ آرام سے آسانی سے مل جاتے ہیں. لیکن اگر آپ یہاں پہ وزٹ ویزا پہ آتے ہیں تو آپ کو ایک انشورنس ہوتی ہے، وہ آپ کو بائی کرنی پڑتی ہے. اس کا ڈفرینٹ اوبیسلی دیٹس جیسے کہ ٹریول انشورنس ہوتی ہے، تو وہ جہاں سے بھی آپ ٹریول کر رہے ہیں، جس بھی کنٹری سے آپ ٹریول کر رہے ہیں، آپ وہ انشورنس لے کے آ سکتے ہیں. یا اگر آپ کی یہاں پہ فیملی ہے یا فرینڈ ہے تو وہ آپ کے لیے یہاں پہ وہ انشورنس بائی کر سکتے ہیں. سو اوبیسلی وہ انشورنس کی وجہ سے آپ کو جو ہے وہ میڈیکل بینیفٹس آپ کو مل جائیں گے. ادروائز یہاں پہ اگر آپ وزٹر آ رہے ہیں، آپ کے پاس کوئی کسی قسم کی انشورنس نہ ہو، تو لٹرلی ایک ایک ہاسپٹل کا وزٹ، لائک لٹرلی آپ اگر کہہ لیں نا کسی ریگولر ڈاکٹر کے پاس بھی آپ جائیں گے تو 150 200 ڈپینڈنگ آن دا ڈاکٹر، ڈپینڈنگ آن دیئر کوالیفیکیشن، ڈپینڈنگ آن ہاؤ انٹینس دا پرابلم از، صرف ڈاکٹر کا وزٹ جو ہے نا وہ آپ کو $150 200 کا پڑے گا. اس کے بعد جو ہے باقی کے چارجز، کوئی اگر خدا نخواستہ کوئی انجری ہوگی ہے یا کوئی ایسی چیز ہوگی ہے، کوئی میڈیسن دینی ہے، تو وہ اس حساب سے آپ کی پرائسز بڑھتی جائیں گی. میں منیمم بتا رہی ہوں. اگر آپ کو خدا نخواستہ ایمرجنسی میں ہاسپٹل جانا پڑ جائے نا، لائک آفٹر آورز ہے، کوئی ڈاکٹر اویلیبل نہیں ہے، اور ہر ڈاکٹر جو ہے وہ وزٹرس کو دیکھتے بھی نہیں ہیں، سو بیسیکلی اگر آپ کو ایمرجنسی میں ہاسپٹل جانا پڑ رہا ہے، لائک پرابلم اتنی انٹینس ہے کہ آپ ویٹ نہیں کر سکتے نیکسٹ ڈے کا، سو اس کے لیے ہوتا کیا ہے کہ ہاسپٹلس میں کیونکہ وہ ہر طرح کا چیک اپ کرتے ہیں، ہر طرح سے ٹیسٹ کرتے ہیں، تو اس میں چارجز اور زیادہ ہو جاتے ہیں. لائک میں نے ابھی لٹرلی سنا تھا کسی کا کہ کوئی وزٹر یہاں پہ آئے ہوئے تھے اینڈ دے وینٹ ٹو دا ہاسپٹل. بچے کو کوئی چوٹ لگ گئی کھیلتے ہوئے، سو اس بچے کو لے کے ہاسپٹل گئے، وہ وزٹ کر رہے تھے یہاں پہ، ان کے پاس کوئی ٹریول انشورنس نہیں تھی. سو جب وہ ہاسپٹل گئے ہیں تو ان کا لٹرلی $1000 لگ گیا جسٹ فار دیٹ ون وزٹ. سو obviously انسان اتنا کچھ پلان کر کے نہیں آتا ہے، اتنا ایکسپینسو ٹریٹمنٹ پلان کر کے کبھی نہیں آتا. سو اس کے لیے یو شوڈ بی ڈیفینیٹلی ریڈی. سو اور اس کو اوائڈ کرنے کے لیے obviously آپ ٹریول انشورنس بائی کریں، اپنی وزٹر ویزا انشورنس بائی کریں. سو اس کے لیے ایزی ہو جائے گا آپ کو وہ چیزیں مینیج کرنا، ٹھیک ہے. فار دا ٹائم بینگ انسان کو لگتا ہے کہ وہ مہینے کا $200 250 جو ہے نا آپ فضول میں ضائع کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ کا ایک بھی ہاسپٹل کا وزٹ ہو جاتا ہے نا تو آپ کو وہ $200 250 جو ہے نا بالکل ٹھیک لگنا شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ پھر انشورنس وہ چیزیں ساری کور کر دیتی ہے آپ کے لیے. آپ کو اگر کوئی ڈیڈکٹیبل ہوگا تو وہی پے کرنا ہوگا، اگر وہ بھی نہیں ہے، زیرو ڈیڈکٹیبل پہ آپ نے کیا ہوا ہے، تو وہ چیزیں پھر آپ کی کورڈ ہو جاتی ہیں. چلیں جی، یہ تو ہو گیا ہیلتھ کے بارے میں، ہاسپٹلس وزٹ کے بارے میں. اب ہے اوبیسلی آپ جب یہاں پہ وزٹ ویزا پہ آئے ہیں، ٹیک این ایگزامپل کہ آپ کا یہاں پہ کوئی جاننے والا نہیں ہے، کوئی فیملی فرینڈ نہیں ہے، کوئی فرینڈ نہیں ہے، کوئی فیملی نہیں ہے. سو آپ ایک بالکل نیو کمر ہیں یہاں پہ. آپ اپنی کنٹری میں بھی کسی دوسری سٹی میں جاتے ہیں نا، تو آپ کو اوبیسلی جہاں پہ رہنا ہوتا ہے، رہائش کرنی ہوتی ہے، تو گھر کے لیے آپ کو کوئی کریڈیبلٹی چاہیے ہوتی ہے، کوئی ایسی چیز چاہیے ہوتی ہے. سو یہاں پہ بھی وہی حساب ہے. یا تو آپ کسی کو جانتے ہوں تو آپ ان کے ساتھ وہ آپ کے لیے ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں، بیکاز وہ یہاں پہ رہ رہے ہوں گے، وہ آپ کو کوئی گھر ڈھونڈ دیں گے، ایک روم، مطلب ڈپینڈنگ آپ فیملی کے ساتھ ہیں یا آپ لون ہیں یا جس طرح بھی ہیں، تو اسی حساب سے وہ obviously آپ کو رہائش کی جگہ بھی چاہیے ہوگی. سو آج کل اسپیشلی اونٹیریو میں جو ہے جی ٹی اے میں اگر آپ دیکھ لیں، آل اوور اونٹیریو نہیں میں کہوں گی، جی ٹی اے میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ ایکسپینسو جو ہے نا رہائش گاہیں ہیں.
سو ان چیزوں کو جو ہے بالکل جو ہے نا آپ نے مد نظر رکھنا ہے کہ اکوموڈیشن جو ہے نا بہت ایکسپینسو ہو چکی ہے. لٹرلی آپ کو 1 بیڈ روم فلیٹس جو یہاں پہ مل رہے ہیں, بیسمنٹس ہو گئی یا فلیٹس ہو گئے, بیسمنٹس آپ کہہ لیں 1 بیڈ روم اسٹارٹ ہو رہی ہیں 1400-1500 سے, ڈپینڈنگ کس جگہ پہ آپ لے رہے ہیں اور کس طرح کا گھر ہے, پرانا ہے, نیا, لیگل بیسمنٹ ہے تو اور زیادہ ہوگا. اور فلیٹس اپارٹمنٹس آپ کہہ لیں وہ تو اور زیادہ ایکسپینسو ہے, وہ تو 1 بیڈ روم اسٹارٹ ہی جو ہے نا جی ٹی اے کے اندر 2000 سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سو یہ ساری چیزیں آپ کو مد نظر رکھنی ہے. باقی جی ٹی اے میں رہنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ کو حلال گروسری ایزیلی مل جاتی ہے. آپ یہاں پہ بہت ساری شاپس ہیں, آؤٹ سائڈ تھوڑا سا آپ چلے جاتے ہیں تو یہ آپشنس کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن سو یہ چیزیں ہیں. اس کے علاوہ اکوموڈیشن بھی ہے. پھر وہی چیز ہے کہ آپ کو اگر آپ کسی کو نہیں جانتے تو آپ کو اکوموڈیشن لینے میں مشکل پیش آئے گی, کیونکہ آپ کی کوئی کریڈٹ ہسٹری نہیں ہے. یہاں پہ ہر چیز جو ہے نا کریڈٹ ہسٹری کے حساب سے چلتی ہے. انلیس آپ کسی کو جانتے ہوں تو آپ ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں, مینج کر سکتے ہیں. سو یہ ساری چیزیں آپ کو مائنڈ میں رکھنی ہیں. پھر جابس, اگر آپ وزٹ ویزا پہ ہیں, مطلب اگر آپ ٹیمپریری ویزا پہ ہیں تو یور ویزا اسٹیٹس مینس اف یو آر آن وزٹ ویزا, سو یور ویزا اسٹیٹس مینس کہ آپ یہاں پہ گھومنے پھرنے کے لیے آئے ہیں اور آپ یہاں پہ جو ہے وہ کنٹری کو وزٹ کرنے کے لیے آئے ہیں. لیکن اگر آپ کی انٹینشن ہے کہ آپ نے یہاں پہ سیٹل ہونا ہے, اس ویزے کو بعد میں چینج کرنا ہے, تو آبویسلی آپ کو اسی حساب سے پھر مشکلات بھی آئیں گی. جابس میں وزٹ ویزا پہ آپ کو جابس ملنا بہت مشکل ہے, نیئر ٹو امپاسبل آئی وڈ سے. مل بھی سکتی ہیں, اٹ ڈپینڈز آل آن یور لک اینڈ ڈپینڈس ویئر یو گو, وچ سٹی یو گو, وچ پروونس یو گو. لیکن آبویسلی جو یہاں پہ بیسک انکم ریٹ ہے پر آور کا وہ نہیں آپ کو ملے گا. کیونکہ آپ کا ویزا کیٹیگری ہی اس کو سپورٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے, وزٹ ویزا پہ جو لوگ ہیں دے آر ناٹ الاؤڈ ٹو ورک. سو اگر آپ اس چیز کو کنورٹ کرتے ہیں تو بائی دا ٹائم آپ اس کو کنورٹ کرتے ہیں تو آپ کو اسٹرگل کرنی پڑے گی. سو مان کے چلیں کہ آپ کو اس چیز کے لیے بہت زیادہ اسٹرگل کرنی پڑے گی. سو ڈیفینیٹلی آئی وڈ سجیسٹ کہ وزٹ ویزا پہ بھی ہیں تو اپنے آپشنس ڈھونڈ کے آئیں پہلے سے, کوئی جاب یا کوئی ایسی چیز کہ جس ویزے پہ آپ نے اس کو کنورٹ کرنا ہے. سو ڈیفینیٹلی وہ چیزیں کر کے آئیں تاکہ آپ کو یہاں آ کے پریشانی نہ ہو. اور ہوپ فلی جی مجھے جو چیزیں لگی مین چیزیں لائک ہیلتھ آپ کا مین چیز ہوتی ہے, اکوموڈیشن, رہائش, وہ کہتے ہیں نا روٹی کپڑا مکان, یہ 3 چیزیں ہیں. سو وہ 3 چیزوں کے بارے میں نے انفارمیشن دے دی ہے. اگین میں کہوں گی کہ میں نے اپنے ایز اے لے مین جو ہے میں نے یہ انفارمیشن آپ کو دی ہے. باقی پراپر جو پروفیشنل انفارمیشن ہوگی وہ آپ کو کنسلٹنٹس کے تھرو ہی ملے گی یا کینیڈا کی ویب سائٹ پہ ہی ملے گی. لیکن اکارڈنگ ٹو مائی انڈرسٹینڈنگ, مائی نالج, میں نے آپ کو وہ انفارمیشن دے دی ہے. سو آئی ہوپ جی آپ لوگوں کو آپ کے آنسرز مل گئے ہوں گے. جی آپ سے باتیں کرتے کرتے ہماری 2 ڈشز ریڈی بھی ہو گئی ہیں. آپ نے دیکھا میں نے کیسی ڈیکوریشن کی ہے, ضرور بتائیے گا آپ کو کیسی لگی. اور امید ہے جی آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. مجھے میری بیٹی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کیپ سپورٹنگ اس, کیپ سبسکرائبنگ اس. اف یو آر فرسٹ ٹو دا نیو ٹو دا چینل, ڈو سبسکرائب اینڈ ڈو سپورٹ اس. اور ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں. اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں. ملتے ہیں ہم آپ سے اپنے اگلے ولاگ میں. ٹل دین ٹیک کیئر, اللہ حافظ. خوش رہیں, خوشیاں بانٹیں.